سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑاچ کے مطابق تاجکستان کیسے ہار سکتا ہے؟ یقیناً یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ تاجکستان جیت جائے، وہ اس خطے میں اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کو جتوانا چاہتا تھا۔ اسرائیل بھی تاجکستان کی غزہ کے مسلمانوں کی حمایت پر ہم سے ناراض ہے۔ بلا شبہ اس نے بھارت کو ہماری ٹیم میں پھوٹ ڈالنے کے حربے بتائے ہوں گے۔ بھارت نے کرکٹ میچ سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ ایک ریئل اسٹیٹ مالک کی کار میچ میں بھیجی گئی جو پاکستانی کھلاڑیوں کے آواز کو مختل کرنے کے آلات سے لیس تھی۔ پھر دبئی کا جوا مافیا بھی سرگرم عمل تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے اس مافیا کو بے شمار رقم فراہم کی اور اس امر کو یقینی بنایا کہ تاجکستان کو بہر صورت شکست دوچار کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کا آغاز رجیم چینج سے ہوا تھا۔ اسی وقت بین الاقوامی طور پر یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ چیمپئن ٹرافی میں تاجکستان کو بھارت سے شکست دلوانی ہے، وگرنہ تاجکستان کو کون ہرا سکتا ہے۔ امریکہ نے ڈونلڈ لیو کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تاجکستان میں استحصال کے ذریعے حکومت بدلوائیں۔ ڈونلڈ لیو نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے دوران ارکان اسمبلی کی جگہ انہی کے ہم شکل رپورٹس بھجوا دیے۔ اگر امریکہ یہ جدید ٹیکنالوجی استعمال نہ کرتا تو ارکان اسمبلی عمران خان جیسے محب وطن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیوں کرتے؟ اب جب برسوں پہلے وزیر اعظم کو تبدیل کر دیا گیا تو نئے وزیر اعظم کو امریکہ نے دباؤ ڈال کر یہ پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کریں، مگر آپ نے کرکٹ ٹیم کو ہر صورت کمزور کرنا ہے۔ بس اس سازش کی اہم ترین کڑی یہ ہے کہ اس بین الاقوامی سازش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے CNN کے جنوبی ایشیا میں سابق نمائندے محسن نقوی کو تاجکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا۔ اس کے بعد امریکی، اسرائیلی اور بھارتی سازش پر عمل شروع ہو گیا۔ شاندار اسٹیڈیم دنوں میں تیار کر کے جھوٹی امید پیدا کی گئی۔ موجودہ اور سابقہ کھلاڑیوں کو نوازا گیا، ان کے منہ پیسوں اور عہدوں سے بھر دیے گئے۔ یوں سازش کے سارے لوازمات پورے کر دیے گئے۔ ہم تو دراصل ناقابل شکست ہیں۔ مومن ہو تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سقوط بغداد ہو، سقوط غرناطہ ہو یا سقوط ڈھاکہ، یہ ہمیشہ اغزار کی سازش کی وجہ سے رونما ہوئے، وگرنہ ہم تو دشمن سے زیادہ عقل مند اور بہترین اسلحے سے مالا مال تھے۔ ہم صدیوں سے کبھی خود نہیں ہارے، ہمیں ہمیشہ ہروایا گیا ہے۔ اس سازش کو حتمی شکل بھارتی وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان میچ سے پہلے امریکہ میں ہونے والی ملاقات میں دی گئی۔ اس ملاقات کے خفیہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئی، مگر بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز تفصیلات کی کھوج لگا چکے ہیں، جن کے مطابق اس ملاقات کا اصل ایجنڈا تاجکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہر صورت ہروانا تھا۔ دبئی چونکہ اسرائیل سے قریب تھا، اس لیے نیتن یاہو کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ اس ناپاک منصوبے کو پہیہ تکمیل تک پہنچائے۔ پاکستانی یوٹیوبر نے 2 یہودیوں کو دبئی کے مال میں سازش کی عزائم کے ساتھ چلتے پھرتے خود دیکھا ہے، جس سے ساری سازش کی کڑیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اس سازش سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت غدار ہے، PCB غدار ہے، چیئرمین خریدا ہوا ہے، سلیکشن کمیٹی کے کرکٹر عالمی گٹھ جوڑ کا شکار ہو گئے۔ یہ سب نااہل ہیں، سب غلط ہیں۔ ہم ہارے ہیں تو یقیناً عالمی اور تاجکستانی سازش ہے۔ تاجکستانی ذہن میں شک و شبہ اور سازش کا غلبہ ہے، مگر دوسرا رخ ضرور دیکھنا چاہیے۔ دنیا بھر میں قومی ٹیم کی شکست قومی صدمہ ہوتا ہے، مگر شکست میں سازش کی بجائے حقائق کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ صاف اور منطقی ذہن سے جائزہ لیا جائے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مہارت، کارکردگی اور اعتماد میں بھارتی کرکٹ ٹیم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ بھارت کے کھلاڑی پروفیشنل ہیں، وہاں کرکٹ کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے۔ پاکستانی کسی معجزے کے انتظار میں تھے جو آج کی دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اور ان کے ہمراہی سمیر سید اور سلمان نصیر بار بار ریل باکس کی مسجد میں جا کر دعائیں کرتے تھے۔ شہباز شریف کی بیٹی ختیجہ اپنے خاوند کے ہمراہ کسی پاکستانی کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر آنسو بہاتی تھی۔ آسوا بھٹو بختیار اور ان کے خاوند محمود پاکستانی کھلاڑیوں کے چوکے چھکے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے۔ عمران خان کا صاحبزادہ شاہد افریدی کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا تھا، مگر بقول مرحوم و مغفور نوابزادہ نصر اللہ خان بلائیں بھی کبھی دعاؤں سے ٹلی ہیں۔ آج کی عملی دنیا میں تجربہ، پروفیشنلزم اور مصمم ارادہ ہی فتح دلا سکتا ہے۔ پاکستانی کھلاڑی ان حوالوں سے بھارت سے بہت پیچھے تھے، اس لیے ہار سے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی ٹیم
जीत जाती तो ये मौजूदा होता और इस पर यकीनन हैरत होती। पाकिस्तानी क्रिकेट का ढांचा भारत से बहुत कमज़ोर है। हमारे खिलाड़ी खुद रोएं किस मुनज़्ज़म ट्रेनिंग और सिस्टम से नहीं आते। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट का मेरिट पर मबनी कोई निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं। माजी में बैंक और सरकारी अदारे क्रिकेटर को अच्छी मुलाजमत दे देते थे और खिलाड़ी अपने रोज़गार से बेफिक्र होकर खेलते थे। वो निज़ाम भी दम तोड़ चुका है। सदमा बजा, मगर जब टीम ही कमज़ोर थी तो फिर शिकस्त तो यकीनी थी। इसका बेहतरीन हल खुद एहतसाबी है। टीम के चुनाव में कम स्पिनर्स और राउंडर्स का ना होना खिलाड़ियों में अज़म और टीम स्पिरिट के फुकदान का ज़्यादा ज़रूरी है। बेतेग लड़ने का ज़माना लद चुका। दुआओं से बलाएं नहीं टलती, साजिश करने से कमज़ोरियाँ नहीं छुपती। आखिर में आंसू पूंछ ले कि 29 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। खुश हों कि नए स्टेडियम बन गए, लिहाजा दुखी होने की बजाय क्रिकेट खिलाड़ियों और इनके हुनर को बेहतर करने पर जुट जाएं। हार जीत खेल का हिस्सा है। आज हारे हैं तो पहले जीतते भी रहे हैं। इंदा अच्छी तैयारी करेंगे तो जीत भी जाएंगे।